الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ 8ویں سپارے کے نصف سے 9ویں کے ثلث تک کے حصے کی تلاوت ہوئی، اور آپ نے مجھ سے پہلے بھی درس قرآن سماعت فرمایا۔ حصول برکت کے لیے چند آیات جو سورۃ الاعراف کی ہیں ان پہ میں بھی تھوڑا سا کلام کر لیتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے 31 سے 33 نمبر آیت تک اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم تم اختیار کرو اپنی زینت کو ہر مسجد کے وقت۔ مسجد سے مراد ہے نماز، کہ ہر نماز کے وقت۔ یہ عربوں کا ایک اسلوب ہے کلام کا کہ بعض اوقات جگہ کا ذکر کر کے اس سے جو تعلق رکھنے والی چیز ہوتی ہے اس کو مراد لیتے ہیں۔ تو چونکہ مسجد میں نماز ادا ہوتی ہے اس لیے مسجد کہہ کر اللہ تبارک و تعالی نے نماز کا ارادہ فرمایا، جیسے کہ فقہاء نے اور مفسرین نے اس کے بارے میں بیان کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے زینت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اور زینت سے یہاں مراد ایک تو خصوصی معنی ہے۔ وہ خصوصی اعتبار سے تو یوں کہ کفار مکہ جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فتح مکہ سے قبل جو تھے وہ کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تھے تو برہنہ ہو کر کرتے تھے، یعنی معاذ اللہ یہ بیہودگیاں وہ اختیار کرتے تھے۔ تو یہاں بعض نے خصوصی معنی لیا ہے کہ لباس، کہ انسان لباس پہن کر نماز کو ادا کرے، ستر کو ڈھک کر نماز ادا کی جائے۔ اور بعض نے اس معنی کے ساتھ ساتھ مزید معانی بھی مراد لیے ہیں کہ ہر زمانے میں عرف میں جیسی مردوں کو زینت کی اجازت ہوگی وہ اختیار کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم نماز پڑھنے جائیں تو ہمیں تھوڑا سا اس کے سلسلے میں بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ خاص طور پہ جب آپ مسجد میں جائیں تو اس کے لیے ظاہری اہتمام یا ظاہری زینت کا معاملہ یہ ہے کہ بال بنا کر جائیں، ذرا تازہ وضو کر لیں اور ہو سکے سرما لگا لیں۔ حالت روزہ میں بھی آپ سرما لگا سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ صاف ستھرا لباس پہننا، کوئی خوشبو لگا لینا تاکہ نمازیوں کو تکلیف نہ ہو۔ اور آج کل تو خیر روزہ ہے لیکن بہرحال فجر جو ہے وہ اس میں اگر کلی نہ کر کے آدمی جائے اور کوئی اسمیل والی چیز کھائی ہو، یا مغرب یا عشاء اور تراویح وغیرہ جو ہیں، کوئی بھی ایسی چیز کھا کر نہ جائیں کہ جس سے لوگوں کو اذیت اور تکلیف ہو۔ جیسے چٹنی لہسن کی ہوتی ہے تو اس سے اسمیل آ جاتی ہے منہ میں، تو اچھی طرح کلی وغیرہ کر کے پیسٹ کر کے جانا چاہیے۔ فجر میں ایسا نہ کریں کہ وہ فجر سے پہلے ہی آپ کلی کر لیں، پیسٹ کر لیں، تاکہ آدمی کا منہ صاف ستھرا ہو۔ اور خاص طور پہ جب انسان اپنے گھر میں نماز ادا کر رہا ہوتا ہے تو عمومی طور پر ہم وہ تکلف نہیں کرتے ہیں جو بعض اوقات باہر مخلوق کی وجہ سے ہم اختیار کر لیتے ہیں۔ لہذا جیسا مرضی پاجامہ پہنا ہوا ہے، جیسا مرضی کرتا پہنا ہوا ہے، اور اس میں کوئی زیادہ اہتمام نہیں ہوتا ہے۔ تو تھوڑا بہت اہتمام اگر گھر میں کبھی کبھار چلے، کبھی کبھار ہی کر لیں، خوشبو لگا لیں، صاف ستھرے کپڑے پہن کے نماز ادا کریں کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، تو بہت اچھی چیز ہے۔ اور اس سے معلوم ہوا کہ مرد کے لیے مطلقاً زینت منع نہیں ہے، وہ زینت ممنوع ہوتی ہے کہ جس کو اللہ نے منع فرمایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، جس کا تذکرہ میں اگلی آیات کے تحت عرض کر رہا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اور تم کھاؤ اور تم پیو اور تم اسراف نہ کرو، کیونکہ بے شک شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو محبوب نہیں رکھتا ہے۔ اسراف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نعمت کو اس طرح استعمال کرنا کہ نہ اس میں کوئی دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ ہو، اسے کہتے ہیں اسراف۔ جیسے آپ کوئی کھانا تھوڑا بہت بچ گیا، پھینک دیا اس کو ڈسٹ بن کے اندر، اب یہ اللہ کی نعمت تھی، نہ اس میں کوئی دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ۔ ایسے ہم لوگ آدھا گلاس پانی پیتے ہیں، آدھا گلاس پھینک دیتے ہیں۔ بعض لوگ چائے آدھا کپ چھوڑ دیتے ہیں، یہ ایک فیشن بنایا ہوا ہے۔ اور اسی طرح ہوٹل وغیرہ میں کھانا کھاتے ہیں، زیادہ چیزیں منگا لیتے ہیں، پلیٹوں میں چھوڑ دیتے ہیں۔ شادی بیاہ میں جب ہم شرکت کرتے ہیں تو ہوس اور لالچ اتنا ہوتا ہے کہ اپنے پیٹ کا سائز بھی یاد نہیں رہتا کہ کتنا ہے، دبا کے بوٹیاں رانے اور یہ اور وہ ایسے بڑی پلیٹیں بھر لیتے ہیں، اس کے بعد کھایا نہیں جاتا ہے۔
اچھا یہ ضرور ہے کہ ہم جیسا کوئی آدمی ہو تو بھائی بدگمان بھی نہ ہو، کیونکہ ہم جب کسی جگہ جاتے ہیں ہم لوگوں کو منع کرتے رہتے ہیں کہ وہ پلیٹ میں نہ ڈالیں، لیکن وہی سمجھتے ہیں شاید مفتی صاحب عاجزی کر رہے ہیں، یا کوئی اور عالم دین منع کرے تو سوچتے ہیں شاید یہ تکلف سے کام لے رہے ہیں، چلے ہم زیادہ دے دیتے تو وہ زیادہ بھر دیتے ہیں، لیکن بہرحال وہ پھر ہم چھوڑتے اسی قصد و ارادے کے ساتھ ہیں کہ اس کو پھینکا نہ جائے، کوئی اور اس کو اور استعمال کر لے، اور بعض اوقات کر بھی لیتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ اسراف ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے جوڑے بنا لینا جو آپ پہن ہی نہیں رہے، لیکن ہوس سے بس بنا کر رکھے ہوئے، حتیٰ کہ کیڑے کھا جاتے ہیں اس کو۔ اب اس طرح کے اتنے زیادہ لباس بنانے کا نہ دین میں کوئی فائدہ نہ دنیا کا کوئی فائدہ۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اچھی طریقے سے ہمیں دیکھنا چاہیے، پہلے تو یہ کہ کوئی اللہ کی نعمت کا ضیاع ہی نہ ہو، اور اگر آپ کو گمان ہو جیسے آپ نے زیادہ کھانا بنا لیا یا زیادہ آرڈر دے دیا ہے ہوٹل وغیرہ پر بیٹھ کر اور بچ گیا ہے، تو اس کو ضائع نہ کریں، کہ اپنے پڑوس میں کوئی سفید پوش لوگ ہوں، غریب ہوں، ان تک بھیج دیں، اور فرض کر لیں اگر اطراف میں کوئی نظر نہ آئے تو کم از کم جانوروں کو ڈال دیں، وہ کسی کے پیٹ میں جانا چاہیے، ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح کپڑوں وغیرہ کے اندر اسراف نہیں ہونا چاہیے۔ ایک اسراف کی صورت یہ ہے کہ بہت ہی ایسا، جیسے عرب لوگ ہوتے تھے کہ بڑے بڑے مطلب لباس جبے سیتے تھے جو نیچے تک لٹک رہے ہوتے تھے، اس میں چونکہ تکبر کی بھی آمیزش ہوتی ہے تو منع کیا گیا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ جو کھاؤ اور پیو، بس اسراف نہ ہو۔ اس لیے ہمارا مذہب، یہ یاد رکھیں کہ ہمارا مذہب یہ نہیں کہتا کہ آپ اچھا کھانا نہ کھائیں، آپ اچھا نہ پئیں، اچھا لباس نہ پہنیں۔ ایک صحابی تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو مفلوق الحال سے نظر آئے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا تمہارے پاس مال نہیں ہے؟ عرض کیا رسول اللہ ہر طرح کا مال ہے الحمدللہ، دراہم ہیں، دنانیر ہیں، مویشیاں ہیں، مویشی ہیں، باغات ہیں۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو پھر اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اثر تجھ پر ظاہر ہونا چاہیے، یعنی یوں بھی نہ کرو کہ مفلوق الحال سا آدمی رہے، گندے حلیے کے اندر رہے، اللہ نے بہت ساری نعمت دی ہیں، تو اس میں تکبر نہیں ہونا چاہیے، غرور نہیں ہونا چاہیے، کسی کو حقیر سمجھنا نہیں ہونا چاہیے، اس میں نعمت کا ضیاع نہیں ہونا چاہیے، تو بالکل استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرمائیے، من کون ہے حرم زینت اللہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی زینت کو حرام کر دے، التی وہ زینت اخرج لعبادہ جو اس نے اپنے بندوں کے لیے ظاہر فرمائی، والطیبات من الرزق اور رزق میں سے پاکیزہ چیزیں، یعنی اپنے بندوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمائی، اور رزق میں سے طیب چیزوں کو کون حرام کر سکتا ہے؟ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ہم زینت کو اختیار کر سکتے ہیں لیکن دائرہ شریعت میں رہ کر، اور جب دائرہ شریعت میں رہ کر استعمال کر رہے ہوں۔ اب اگر اس پہ آبجیکشن کرے گا تو اللہ نے دیکھیں منع فرمایا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی اس زینت کو حرام قرار دے جو اس نے اپنے بندوں کے لیے ظاہر فرمائی۔ اس کا مطلب مطلقاً زینت اختیار کرنا منع نہیں ہے، لہٰذا مردوں کے لیے بال اچھی طرح بنا کر رکھنا، تیل لگانا یا کوئی کریم وغیرہ یوز کرنا، اسی طرح اگر داڑھی ہے تو اس کو سنوار کر رکھنا، اچھا لباس پہننا، صاف ستھرا لباس پہننا، اچھے جوتے استعمال کر لینا، اسی طریقے سے کوئی اچھی گاڑی رکھ لینا، اپنے گھر کا اچھا ڈیزائن بنانا، جب کہ یہ حلال سے ہو تو کوئی اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں جو ممنوعہ زینتیں مرد کے لیے ہیں جیسے سونا پہننا یہ منع ہے، اور کوئی بھی دھات مرد نہیں پہن سکتا سوائے چاندی کے، ایک انگوٹھی ہو وہ بھی نگ والی، اور اس کا حلقہ جو ہے نگ چاہے کتنے وزن کا ہو، حلقہ 4.5 ماشا سے کم وزن کا ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ مرد سرما لگا سکتا ہے، کریم چہرے پہ لگا سکتا ہے، لوشن وغیرہ لگا سکتا ہے، داڑھی میں سیرم وغیرہ آتا ہے وہ لگا سکتا ہے، تو جائز کر سکتا ہے، ناجائز نہ ہو۔ مثال کے طور پہ کسی قوم سے مشابہت اختیار کرنا، ایسی زینت ہو کہ قوم سے کسی اور قوم کا شعار ہو، علامت ہو، وہ ہم اختیار کریں۔ کوئی مذہبی علامت کسی کی اختیار کرنا، ان چیزوں سے زینت حاصل نہیں کر سکتے۔ ٹیٹوز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً منع فرما دیا، تو ٹیٹوز کے ذریعے زینت حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ ایسی ہر اس چیز سے زینت حاصل کرنا منع ہوتا ہے جس میں مرد کی عورتوں سے مشابہت لازم آ رہی ہو، جیسے لمبے لمبے بال رکھنا کہ کندھے سے نیچے، اور پونی باندھ لینا یا چٹیا رکھ لینا مرد کا، دور سے تو ایسا لگتا ہے عورت کھڑی ہے، قریب آئیں تو پتہ چلتا ہے کہ جی مرد ہیں۔ اسی طریقے سے کڑے پہن لینا،
یا عورتوں کا لباس اختیار کرنا، کان میں بندے، ناک میں بعض اوقات وہ ڈال لیتے ہیں کچھ، اور یہ کان میں ٹاپس وغیرہ پہننا، یہ بالکل مردوں کے لیے منع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مرد عورتوں سے مشابہت اختیار کریں اور جو عورتیں مردوں سے مشابہت اختیار کریں ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں۔ ایسی ہماری خواتین بہنیں جو ہیں وہ ہر طرح کی زینت اختیار کر سکتی ہیں، اپنے لیے کرنا چاہیں بالکل ٹھیک، شوہر کے لیے کرنا چاہیں بہت بہتر، لیکن ایسی زینت اختیار نہ کریں کہ ایک تو یہ کہ وہی جیسے میں نے عرض کیا کسی قوم کا قومی شعار ہو، علامت ہو، وہ منع ہے۔ قوم کی کسی کی مذہبی علامت عورت اختیار کرے، منع ہے۔ یا اس قصد و ارادے سے زینت اختیار کرے کہ غیر مرد میری طرف مائل ہوں، مجھے دیکھیں، میری تعریف کریں، اور وہ غیر مرد سے مراد کو یہ نہیں کہ اجنبی مرد، اپنے کزنز جتنے ہوتے ہیں وہ سب کے سب غیر مرد ہوتے ہیں، لڑکی کے لیے خالو بھی غیر مرد ہوتا ہے، اس لیے ان چیزوں پہ ذرا توجہ کرنی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے والی وہ نہیں اختیار کر سکتی زینتیں، پینٹ شرٹ پہننا عورت کا، اور وہ بھی باہر نکلتے ہوئے اور سب کے سامنے۔ ہاں یوں کر سکتی ہیں جیسے عبایا پہنا ہوا ہے تو انہوں نے نیچے جینز پہن لی، چل جائے گی۔ اور اسی طرح پٹھے بال یعنی کندھوں سے اونچے بال کٹوا لینا عورت کا، یاد رکھیں یہ منع ہے، بالکل جائز نہیں ہے۔ مردوں سے مشابہت کی وعید میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زینت اختیار کرنے سے منع نہیں فرماتے، وہ زینت دائرۂ شریعت میں رہ کر ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے میرے بہن بھائی مجھے سن رہے ہیں، ہمیں دائرۂ شریعت کو جاننا چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے۔ میری کتاب قرب الہی پڑھیں، یہ اس سلسلے میں آپ کو بہت ہی پیاری معلومات فراہم کرے گی، خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو اس کی ترغیب دینے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد آیت نمبر 199 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اس کے اول مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور پھر ان کے وساطت سے پوری امت سے خطاب ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خذ العفو، آپ درگزر کرنے کو اختیار کیجئے، وأمر بالعرف، اور نیکی کا حکم کیجئے، وأعرض عن الجاہلین، اور جاہلوں سے منہ پھیر لیجئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نمبر 1، آپ عفو و درگزر اختیار کیجئے۔ یہ ان معاملات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دیا جا رہا ہے کہ جب کوئی آپ کے ساتھ ایسا معاملہ کرے کہ اس میں دین کی مخالفت نہ ہو، قرآن کی نہ ہو، بلکہ آپ کو ذاتی اس نے کوئی تکلیف پہنچائی ہو، تو درگزر کر لیں۔ آپ اپنی ذات کے لیے انتقام لینا آپ کی شان کے لائق نہیں ہے۔ اسی لیے اگر کوئی نبی کریم کو کسی نے برا بھلا کہا، آپ نے انتقام نہیں لیا۔ طائف کے اندر دیکھیں لوگوں نے کیا کچھ کیا، پتھر مارے، بلڈ نکل آیا، لیکن جب ملک الجبال آئے، پہاڑوں کے فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ اللہ نے مجھے اجازت دی ہے اگر آپ حکم کریں تو میں پہاڑ ملا دیتا ہوں اور یہ بستی تباہ ہو جائے گی، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ تو یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ حکم آپ کو دے رہا ہے، صرف ذاتی طور پر پہنچنے والی تکلیفوں کے جواب میں جو عمل اختیار کرنا ہے اس کے لیے حکم ہے کہ آپ درگزر کیجئے۔ لیکن جب شرعی مسئلہ ہوتا تھا، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم بالکل درگزر نہیں کرتے تھے۔ لہذا اگر کسی سے کوئی خطا ہو گئی تو فوری طور پر اسے گرفت فرماتے تھے، اور اگر بعض اوقات تو جلال میں آ جانا ثابت ہے کہ آپ بہت زیادہ سخت جلال میں تشریف لائے اور آپ نے اظہار ناراضگی بھی فرمایا ہے۔ تو یہ بس ایک ہمیں بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں جی ہم تو درگزر کر رہے ہیں، چھوڑو جی، بیوی گناہ کرے ہم درگزر کر رہے ہیں، اولاد غلط روش پہ جا رہی ہے ہم درگزر کر رہے ہیں، تو یہ ماتحت غلط کر رہا ہے ہم درگزر کر رہے ہیں، یہ نہیں ہوتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، آپ کے رب ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی طرف بلاؤ اچھی اور پکی تدبیر کے ساتھ۔ تو یہ ضرور ہے کہ آپ حکمت اختیار کریں، لیکن یہ کہ نظر انداز کرتے چلے جائیں، اور چاہے کوئی اللہ کے دین کو نقصان پہنچا رہا ہو، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہو، اور آپ کہیں کہ نہیں جی ہمیں تو درگزر کرنے کا حکم ہے، نہیں، اس جگہ نہیں ہے۔ اس جگہ تو ہمیں حکمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جہاں جس عمل کے بارے میں اجازت دی ہے وہاں پہ گرفت کرنی ہی ہوگی۔ دوسرا فرمایا وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، آپ نیکی کا حکم کیجئے۔ نیکی کا حکم دو چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اگر میں کسی کو کہوں نماز پڑھ لو، یہ بھی نیکی کا حکم ہے، میں عمل کرنے کا کہہ رہا ہوں۔ اور کبھی ہم کہتے ہیں کہ یار دیکھو یہ رشوت لینا چھوڑ دو،
یہ بھی نیکی کا حکم ہے، اگرچہ اس کو نہیٌ عن المنکر سے تعبیر کرتے ہیں کہ برائی سے روکنا، لیکن بہرحال اگر غور کریں وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ میں دونوں چیزیں داخل ہیں۔ کسی جو اللہ نے جس کام کے کرنے کا حکم دیا ہم اس کے بارے میں کہیں کہ یہ کرو، یہ نیکی کا حکم ہی دے رہے ہیں۔ جس کام سے اللہ تعالیٰ نے رکنے کا حکم دیا، اللہ کی نافرمانی، ہم اس سے کہہ رہے ہیں کہ یہ کام نہ کرو، یہ بھی نیکی کا حکم ہے۔ تو لہٰذا نیکی کا حکم سب سے پہلے اپنے آپ کو میں دینا چاہیے، پھر اپنے گھر والوں کو، اپنے ماتحت لوگوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے دیگر مسلمان بھائی بہنوں کو، جتنی اللہ نے وسعت دی ہے، جتنا آپ کو علم دیا ہے، یہ ہمیں کرنا چاہیے۔ اس میں کوتاہی کرنا آخرت میں گرفت کا سبب بنے گا۔ اور پھر فرمایا وَعَارِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے منہ پھیر لیجئے۔ یعنی جاہل دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو جس کو علم نہیں ہے، تو یہ نہیں کہ آپ جاہلوں سے منہ پھیر لیں، اس کا مطلب ہے صرف علماء کو بیان کریں، صرف صاحب علم کو بیان کریں، یہ نہیں۔ مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ ایک تو ہوتا ہے کم علم آدمی، اسے ہمیں علم سکھانا چاہیے اور اس کو کوشش کرنی چاہیے علم کی طرف مائل کریں۔ ایک وہ ہوتا ہے جس کو علم دے رہے ہیں، اسے بتا رہے ہیں یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں، بلکہ وہ الٹا اٹیک کرتا ہے، وہ اس کو انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے، پیچھے پڑ جاتا ہے، گالیاں بکتا ہے۔ جیسے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس کو ذہن میں لائیں کہ بعضوں کو سرکار نے تبلیغ فرمائی تو وہ دشمن ہو گئے، آپ پہ الزامات لگا رہے ہیں، آپ کو مار رہے ہیں، معاذ اللہ غلط قسم کی باتیں آپ کی طرف منسوب کی جا رہی ہیں، جو آپ کے متبعین ہو گئے، جو آپ کے متعلقین ہو گئے، ان کو اذیتیں دی جا رہی ہیں۔ ایسے لوگ کہ جو نصیحتوں کے باوجود، سمجھانے کے باوجود پھر اپنی جہالت کو ترک نہ کریں، تو پھر ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ان سے اعراض کریں، منہ پھیر لیں۔ اس لیے یاد رکھیں کہ ہمیں بھی تبلیغ دین کرنی چاہیے، لیکن ایک شخص نہیں مان رہا، وہ الٹا آپ کو گالیاں دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، ناراض ہوتا ہے، اظہار ناراضگی کرتا ہے، تو ایک وقت ہے کہ ہم اس کو سمجھائیں، ایک وقت تک، ایک حد تک۔ جب آپ دیکھیں کہ وہ مان ہی نہیں رہا تو پھر بالکل اس آیت کے حصے پر ہم بھی عمل کر سکتے ہیں کہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ اور آخری آیت ہم لے لیتے ہیں، 204 نمبر آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور جب قرآن پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو اے لوگو تم اس کو غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش ہو جاؤ، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس کا مطلب ہے جب تلاوت قرآن ہو تو بالکل خاموش رہنا چاہیے۔ تو ایک تو فقہاء نے اس سے جماعت میں امام کے پیچھے جب ہیں تو اس میں ہمیں اس حکم سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے بالکل قرات نہیں کی جائے گی، جب امام قرات کر رہا ہے تو ہمیں خاموش رہنا ہوگا۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں تو جہری نمازوں میں ہوگا، فجر ہے، مغرب عشاء، اس میں قرات پڑھی جا رہی ہے تو چلے ہم خاموش رہیں۔ ظہر اثر میں کیا ہوگا؟ اس کے لیے صریح حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قراءۃ الامام قراءۃ اللہ، یعنی امام کی قراءت ہی اس مقتدی کے لیے قراءت ہے۔ تو اس لیے ان دونوں کو، آیت کو ملا لیں، حدیث کو، تو تمام نمازوں میں امام کے پیچھے کچھ نہیں پڑھا جائے گا، خاموش رہا جائے گا۔ اور پھر نماز سے ہٹ کر اگر قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے تو ہمیں غور سے سننا چاہیے اور خاموش رہنا چاہیے۔ بعد اوقات ہم وہ چینل لگا لیتے ہیں، اس پہ آیات چل رہی ہوتی ہیں، ہم آپس میں باتیں کر رہے ہیں، ریکارڈنگ لگا لیتے ہیں، باتیں چل رہی ہیں، کام کاج کر رہے ہیں، ہم وہ آیت لگا دی اور دکان کی صفائیاں چل رہی ہیں۔ یہ غلط طریقہ ہے، یہ بے ادبی ہے قرآن کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو، یعنی ادب سے بیٹھو، اس کو سنو اور خاموش رہو۔ اس لیے اچھی طرح یاد رکھیں کہ یا تو اگر آپ مصروف ہیں تو اس وقت قرات لگائیں ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، اور اگر لگاتے ہیں تو خاموشی سے اس کو بیٹھ کر سننا چاہیے۔ میں گزارش کرتا ہوں ان لوگوں سے جو بعض اوقات لاؤڈ اسپیکر پہ قرات لگا دیتے ہیں، یا شبینے وغیرہ ہوتے ہیں تو اوپر کے اسپیکر کھول دیتے ہیں، اب وہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، لوگ سن نہیں رہے۔ اچھی طرح یاد رکھیں کہ اگر پہلے قرآن پڑھا جا رہا ہے اور لوگ وہاں سن نہیں رہے ہیں تو لوگ گناہ گار ہوں گے، اور لوگ اگر اپنے کاموں میں مصروف ہیں، آپ نے قرآن شروع کر دیا، اب کوئی نہیں سنے گا تو آپ گناہ گار ہوں گے۔ اس لیے اچھی طرح یاد رکھیں کہ قرآن پاک کی تلاوت اسپیکر وغیرہ پہ نہ لگائیں، ورنہ جن تک آواز جائے گی ان کو اس حکم پر عمل کرنا ضروری ہوگا،
اور وہ عمل نہیں کریں گے تو آپ گناہگار ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر دعا کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ پوری دنیا میں جہاں کہیں بہن بھائی ہمارے اس درس میں ہمارے ساتھ شریک رہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی تمام نیکیاں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے، ان کی ہر خطا کو دور فرما دے۔ اے اللہ تعالیٰ ان کے جتنے بھی سابقہ صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما، ان پر توبہ کی توفیق عطا فرما، اس توبہ پر استقامت بھی عطا فرما دے، اور آئندہ پوری زندگی ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے بچنے اور نیک اعمال کثرت و استقامت سے کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ یا رب کریم، میں خصوصی طور پہ دعا کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ میری دعا اور جتنے بھائی بہن اس پر آمین کہیں سب کی دعائیں قبول کر لے، کہ جو ہمارا بھائی یا بہن مسلسل کسی اذیت میں ہے، کوئی بد اخلاق اس پر مسلط ہے، اسے کوئی اذیت دے رہا ہے، مسلسل تکلیف دے رہا ہے، اس پر ظلم کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سکون عطا فرما، دوسروں کو ہدایت عطا فرما۔ اگر ہدایت ان کی قسمت میں نہ ہو تو اس شخص کو ان سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ جتنے میرے بہن بھائی ہمیں سن رہے ہیں، ان کو ذہنی سکون عطا فرما، اطمینان عطا فرما، جو ان کی پریشانی کے اسباب ہیں جلد از جلد دور فرما دے۔ ان میں جو بے روزگار ہیں سب کو روزگار عطا فرما، جو بے سہارا ہیں انہیں سہارا عطا فرما دے، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولادیں عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک پرہیزگار متقی اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور بہت بڑا ثواب جاریہ بنا دے۔ اے اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما۔ بہت سارے ہمارے بہن بھائی بیمار ہیں، کوئی کینسر میں مبتلا ہے، کوئی ٹی بی کے اندر ہے، کسی کوئی بخار میں مبتلا ہے، کسی کو کورونا ہو گیا ہے، اور بہت سارے امراض ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے سب کو شفاء کاملہ عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ جب تک تیری حکمت بالغہ کے تحت وہ بیماریاں ان کے ساتھ رہیں، صبر جمیل کی توفیق عطا فرما، اس صبر جمیل پہ بے حد اجر عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ میرے ان بھائی بہنوں کو بھی صبر عطا فرما کہ جو بیماروں کی تیمار داری پر مقرر ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ انہیں طنز کرنے، جھنجھلاہٹ کا اظہار کر کے اپنے ثواب کو ضائع کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ اس خدمت پر انہیں بھی صبر کی توفیق عطا فرما، اور اس صبر پہ بہت بڑا اجر عطا فرما دے۔ مالک و مولا جو ہم میں بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جن پہ قرضے ہیں ان کے قرض دور فرما دے۔ بہت ساری والدائیں ایسی ہوں گی جو ہمارے ساتھ دعا کر رہی ہیں اور ان کی جوان بچیاں ہیں اور اچھے رشتے نہیں آتے ہیں، یا آتے ہیں تو مسائل ہوتے ہیں ان رشتوں کے اندر۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس ذہنی اذیت کو بھی دور فرما دے، بچیوں کے اچھے اور مناسب رشتے ان کی طرف متوجہ فرما۔ اے اللہ تعالیٰ جن کے قرضے ہیں ان کے قرض دور فرما، جو بیجا مقدمات میں گرفتار ہیں بیچارے کورٹ کے چکر پہ چکر لگ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس سے نجات عطا فرما۔ جو ہمارے بے قصور بھائی بہن جیلوں کے اندر بند ہیں اور پریشان حال ہیں، ان کو کئی سال جیلوں میں ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی رہائی کے اسباب مہیا فرما دے۔ خصوصی طور پہ دعا فرمائے ان بھائیوں اور بہنوں کے لیے جو ہمارے الفرقان اسکالرز اکیڈمی کے ساتھ خاص طور پر مالی تعاون اور دیگر ذرائع سے تعاون کر کے ہمارے لیے دین کے کام میں آسانی پیدا کرتے ہیں اور اپنے لیے بہت بڑا ثواب جاریہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دے، ان کو دنیا میں اولاد کی فرما برداری کے ذریعے بدلہ عطا فرما، کاروبار میں برکت کے ذریعے، نوکریوں میں اضافے کے ذریعے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کے ذریعے بدلہ عطا فرما، مالک مولا ذہنی سکون عطا فرما۔ پاک پروردگار یہ خدمت کرنے والے جب رخصت ہوں تو ان کو بہت ہی پیاری موت عطا فرمانا، ملک الموت علیہ السلام ان کے لیے جنت کی نعمتیں لے کر آئیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی روح کو عرش الہی تک رسائی عطا فرمانا کہ وہاں جا کے سجدہ ریز ہونے کی سعادت حاصل کرے۔ اے مالک مولا انہیں میدان حشر میں عرش کا سایہ عطا فرمانا، اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت و شفاعت سے مشرف فرمانا، سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ پل صراط پر ثابت قدمی عطا فرمانا، سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی ہاتھوں سے حوض کوثر کے چھلکتے ہوئے جام پینے کی توفیق عطا فرمانا۔ اے اللہ تعالی ہم سب کو جو ہمارے ساتھ شریک ہیں جنت الفردوس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں جگہ عطا فرمانا۔ اے اللہ تعالی ہماری تمام دعائیں ہر مسلمان بھائی ہر مسلمان بہن کے حق میں بھی قبول و منظور فرما لے۔
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وآلہ وبارک وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.